بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ويقول الله تبارك وتعالى: ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے حضرت انسان کو اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اور اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا تو ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے دو طاقتیں اور دو پاور ودیعت رکھی. ایک تو اطاعت کی طاقت ہے، اطاعت کا مادہ ہے. نمبر دو، معصیت کی طاقت ہے، معصیت کا مادہ ہے. ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا مادہ بھی رکھا ہے اور معصیت کا بھی مادہ رکھا ہے. یعنی نیک کام کرنے کی اللہ نے صلاحیت بھی ہر انسان میں رکھی ہے اور برے کاموں کی بھی اللہ نے ہر انسان کے اندر صلاحیت رکھی ہے. اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کے اندر فجور یعنی معصیت کا مادہ بھی رکھا اور تقوی یعنی اطاعت کا مادہ بھی رکھا. تو ہر انسان کے اندر بیک وقت نیکیوں کا مادہ اور نیکیوں کی صلاحیت بھی موجود ہے اور ہر انسان کے اندر ہر وقت معصیت کا مادہ یعنی گناہوں کے جذبات اور گناہوں کی طرف میلان بھی موجود ہے. یہ دونوں متضاد مادے ہر انسان میں رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اتار دیا اور اس دنیا کو اللہ نے انسان کے لیے دارالامتحان بنا دیا. ہم لوگ دنیا میں مزے کرنے نہیں آئے. مزے کرنے کی جو جگہ ہے وہ تو جنت ہے. دنیا تو یہ دارالامتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک تو اپنا انعام بنایا ہے جس کا نام جنت ہے،
اور ایک اللہ نے اپنا عذاب بنایا ہے جس کا نام جہنم ہے۔ جنت میں کس کو ڈالنا ہے، جہنم میں کس کو ڈالنا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں۔ جو امتحان میں کامیاب ہو گیا وہ جائے گا جنت میں، اور پھر اصل زندگی وہاں سے شروع ہوگی۔ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ تو ہم امتحان حال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا امتحان دے رہے ہیں۔ اور جو اللہ کے اس امتحان میں فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا، اس کو اللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیں گے۔ جب وہ جہنم میں چلا جائے گا تب اس کی اصل زندگی شروع ہوگی، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو دنیا جیا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ یہ تو ہم لوگ یہاں ایک امتحان کے لیے آئے، لہذا ہر وقت ہمیں اپنے امتحان کی فکر کرنی ہے۔ جو لوگ مادہ اطاعت کو اپنی زندگی میں اختیار کرتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، رسول کی سنتوں کا اتباع کرتے ہیں، تو یہ امتحان میں کامیاب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو انعام میں جنت عطا فرمائیں گے۔ اور جو مادہ معصیت کو اپنی زندگی میں اختیار کریں گے، برے کام کریں گے، گناہوں کے کام کریں گے، تو یہ اللہ کے اس امتحان میں ناکام ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس ناکامی کی جو سزا دیں گے وہ انتہائی بھیانک اور ہولناک ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ ایسی آگ کہ جس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ اتنی بھیانک ہوگی کہ اگر ایک جہنمی کو جہنم سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے، وہ سو جائے، ایسا اس کو سکون ملے۔ حالانکہ دنیا کی آگ میں ہماری ذرا سی انگلی جل جائے ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن جہنمی کو اگر جہنم کی آگ سے نکال کر اس کے پورے وجود کو اس دنیا کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا تو جہنم کی آگ کی تپش، چونکہ وہ جھیل کے آ رہا ہے، لہذا دنیا کی یہ آگ اس میں، دنیا کی اس آگ میں اس کو ایسا سکون ملے گا کہ وہ سو جائے گا۔ نسأل اللہ العفو والعافیہ، اللہ تعالی ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ اور اگر ہم نے اطاعت کے مادے کو اختیار کیا اور اپنی زندگی نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں، اللہ کی اطاعت میں، رسول کے اتباع میں ہم نے خرچ کی، تو پھر اس کا انعام جنت ہے۔ اور جنت میں اللہ نے جو نعمتیں جنتیوں کے لیے مہیا فرمائی ہیں ان کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ وہ کیسی کیسی نعمتیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان نعمتوں کا اس دنیا کی عقل کے ساتھ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ ان نعمتوں کی خوبیاں تو ہم جب انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے ہم جنت میں جائیں گے تبھی ہمیں ان کا احساس ہوگا۔ باہر کیف میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، لیکن ہمارے اندر اطاعت کا مادہ بھی رکھ دیا، نیکیوں کی صلاحیت، اور معصیت کا مادہ بھی رکھ دیا، یعنی گناہوں کی محبت اور برے کاموں کی طرف میلان، یہ مادہ بھی رکھ دیا، اور اس دنیا کو ہمارے لیے دارالامتحان بنا دیا۔ اب ہم لوگ اس وقت امتحان حال میں ہیں اور ہمارے سامنے جو ہدف ہے، ٹارگیٹ ہے، وہ بہت بڑا ہے۔
ہماری آگے کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو اربوں خربوں سالوں سے بھی زیادہ ہے، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، ہمارے اس امتحان میں کامیابی اور ناکامی کا سارا مدار اس زندگی پر ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہر وقت ہم اپنے ایمان اور اعمال کی فکر کریں، تاکہ ہم جنت کے مستحق بنیں اور جہنم کی آگ سے ہم بچنے والے بن جائیں۔ غفلت کی تو کوئی یہاں پر گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی بہت زیادہ اہم امتحان ہو جہاں اسٹوڈنٹ کی پوری لائف اور اس کے مستقبل کا مدار ہو، کیا وہ امتحان حال میں غفلت کرے گا؟ ایک سیکنڈ کی بھی غفلت نہیں کرے گا، پوری جان لگا دے گا کہ میں اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ لہذا ہم لوگ امتحان حال میں ہیں، اور یہ امتحان ہمارا ایسا ہے جس پر ہماری آخرت کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ لہذا ایک سیکنڈ کی غفلت ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ ہر وقت ہمیں اپنے ایمان کی اور اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے۔ یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جن کی بنیاد پر ہم اپنی منزل میں پہنچیں گے، جنت میں پہنچیں گے، کیونکہ حقیقی جو زندگی ہے وہ آخرت کی ہے، اور حقیقی جو گھر ہے وہ جنت ہے۔ دنیا جو ہے یہ کوئی حقیقی گھر نہیں ہے۔ دنیا تو ایک امتحان حال ہے۔ امتحان حال کس کا گھر ہوتا ہے؟ یہ دنیا تو ایک ٹرین کی طرح ہے، مسافرین چڑھتے ہیں اور منزل آتی ہے اتر جاتے ہیں۔ کسی کا سفر لمبا ہوتا ہے، وہ ٹرین میں زیادہ دیر تک رہتا ہے، کسی کا سفر مختصر ہوتا ہے، وہ جلدی اتر جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا ایک ٹرین ہے، ریل گاڑی ہے، کوئی زیادہ لمبی مدت کے لیے آتا ہے یہاں پر، کوئی یہاں سے جلدی چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے اپنے ایمان کی اور اعمال کی فکر کرنی ہے۔ جس طرح ہم انٹرنیشنل سفر کرتے ہیں تو ہم ایئرپورٹ پہ دیکھتے ہیں کہ مسافرین جس چیز کی سب سے زیادہ فکر کرتے ہیں وہ ان کے پاسپورٹ اور جو سفر کے ڈاکومنٹس ہیں وہ ہیں۔ آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پاسپورٹ وغیرہ کو سنبھالے ہوئے ہیں، یا اگر انہوں نے اپنا پاسپورٹ لگیج وغیرہ میں رکھا ہوا ہے تو بار بار چیک کر رہے ہیں۔ ہر وقت ان کو اپنے پاسپورٹ کی موجودگی کی فکر رہتی ہے، کہیں نکل نہ جائے، کہیں چھوٹ نہ جائے۔ فیملی سفر کر رہی ہے، 5-6 پاسپورٹ ہیں، تو جس کاؤنٹر سے بھی ہم فارغ ہوتے ہیں فوراً پاسپورٹ گنتے ہیں، ایک پاسپورٹ بھی کم نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پاسپورٹ گم ہو گیا تو پھر ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے، ہمیں پھر جہاز میں بیٹھنے نہیں دیا جائے گا، اور اگر ہم وہاں پہنچ بھی گئے تو ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح یاد رکھیے کہ یہ ایمان اور اعمال یہ جنت میں جانے کے لیے ہمارے سفر کے ڈاکومنٹس اور پاسپورٹ ہیں۔ ہمیں ہمیشہ ان کی جو ہے فکر کرنی ہے کہ ہمارے ایمان پہ کوئی آنچ نہ آ جائے۔ دنیا آتی ہے آئے، جاتی ہے جائے، کم ہو صبر کر لیں گے، زیادہ ملے گی شکر کریں گے اللہ کا، لیکن ایمان اور اعمال اس کے بغیر تو ہمارا جنت کا سفر ہی ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ہم لوگ کو چاہیے کہ غفلت کی زندگی نہ گزاریں، ہر وقت اپنے ایمان کی اور اعمال کی فکر کریں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا دارالامتحان، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر نیکی کی صلاحیت بھی رکھی اور برائی کی صلاحیت بھی رکھی، اور برائی کی صلاحیت کو، برائی کی پاور کو ایکٹیو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 دشمن ہمارے ساتھ لگا دیے۔ ہر وقت یہ 2 دشمن ہمارے ساتھ لگے رہتے ہیں، اور ان کی دشمنی کیا ہے؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ معصیت کے مادے پر عمل کرے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے۔ ایک دشمن تو شیطان ہے،
اور شیطان سے زیادہ خطرناک اور شیطان سے بڑا دشمن وہ ہمارا نفس ہے۔ نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ ایک عالم سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، انہوں نے وہ پھل کھا لیا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ شیطان نے انہیں بہکا دیا تھا۔ لیکن جب شیطان کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو شیطان کو کس نے بہکایا؟ اس نے اللہ کی اطاعت کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ شیطان کو اس کے نفس نے بہکایا۔ معلوم ہوا کہ نفس جو ہے وہ شیطان کا بھی باپ ہے۔ لہذا ہمیں ہمیشہ ان دو دشمنوں سے بچنا ہے، اور یہی وہ دشمن ہے جو ہمارے ایمان اور اعمال پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ کو ایئرپورٹ پہ پتہ چل جائے کہ کوئی بندہ ہمارے پاسپورٹ کی تاک میں لگا ہوا ہے اور وہ موقع پا کر ہمارے پاسپورٹ کو ہم سے اچکنا چاہتا ہے، تب دیکھیے آپ کتنے فکر مند ہوں گے۔ اس طرح مضبوطی سے اپنے پاسپورٹ کو پکڑ کر آپ اپنے سینے سے لگائے رکھیں گے کہ ذرا سی اگر میری غفلت ہوئی تو وہ جو میرا دشمن ہے وہ میرا پاسپورٹ لے اڑے گا اور پھر میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ تو یاد رکھیے ہمارے جو جنت کا سفر ہے، کیونکہ ہماری منزل جنت ہے، اور جنت میں جانے کے لیے ایمان اور اعمال ضروری ہے، اور ہمارے یہ دو دشمن ہیں شیطان اور نفس، جو ہر وقت ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے تاک میں لگے رہتے ہیں۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم فکر مند رہیں اور اپنے ایمان کی اور اپنے اعمال کی فکر میں لگے رہیں۔ ذرا سی غفلت ہمیں بہت بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بعض مرتبہ چاہتے ہیں فلاں گناہ نہ کریں، لیکن پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ نماز، تو جنت میں جانے کے لیے نماز بنیادی چیز ہے، نماز کا اہتمام کریں، نماز کی پابندی کریں، مسجد کی جماعت کا اہتمام کریں، صف اول کا اہتمام کریں، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں، لیکن ہم سے سستیاں ہوتی ہیں۔ صبح کو فجر کی نماز میں کون ایمان والا ایسا ہے جو نہ چاہتا ہوگا فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھے؟ لیکن کتنا چاہنے کے باوجود ہم سے غفلت ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، اور کتنی نمازیں اللہ معاف کرے ہماری مسجد کی چھوڑی آتی ہیں، یا تو قضا ہو جاتی ہیں، یا کم از کم ہم گھر پہ پڑھتے ہیں، اور گھر پہ اکیلے پڑھنا اس کو علماء نے ادائے ناقص قرار دیا ہے۔ نماز ادا تو ہو گئی، فریضہ ثابت ہو گیا، لیکن یہ ناقص ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اصل میں ہمارا جو دشمن ہے وہ شیطان اتنا پاورفل ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ شیطان انتہائی کمزور ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّ کَیْدَ الشَّیطَانِ کَانَ ضَعِیفًا، شیطان کا مکر، شیطان کی چال، شیطان کی سازش کَانَ ضَعِیفًا، انتہائی کمزور ہے۔ اور إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان اور توکل اختیار کرتے ہیں شیطان کا ان پر راج نہیں چلتا، شیطان کی ان پر حکومت نہیں چلتی۔ انما سلطانه علی الذین یتولونہ، شیطان کا راج تو ان لوگوں پہ چلتا ہے جو خود شیطان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ تو آج کل ہم خود شیطان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، اس وجہ سے شیطان ہمارے اوپر کامیاب ہو رہا ہے۔ ورنہ شیطان کے اندر اگر ہم اپنے ایمان کی طاقت استعمال کریں اور توکل کی طاقت کو استعمال کریں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہاں البتہ یہ نفس جو ہے یہ شیطان سے زیادہ خطرناک ہے،
اور یہ نفس جو ہے یہ اژدہا ہے. اژدہا جو ہوتا ہے سانپ زہریلا، یہ ڈنک مارتا ہے اور پھر اس کا جو زہر ہوتا ہے وہ انسان کی زندگی میں آتا ہے، اور اس نفس کے جو زہریلے ڈنک کے اثرات ہیں وہ پھر گناہوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں. لہذا ہماری پوری زندگی جو ہے اس نفس کی ساتھ کشمکش کا نام ہے. ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے. ہمارے اکابر، ہمارے بزرگان دین، ہمارے علماء، ہمارے اسلاف، انہوں نے نفس کو مار مار کے اپنے نفس کو بالکل ادمرا کر دیا تھا. چنانچہ جب نفس ادمرا ہو گیا تو اب گناہوں کو چھوڑنا اور نیکیوں کا کرنا آسان ہو گیا. اسی لیے تو کہا تھا ایک بزرگ نے کہ جنت کا راستہ تو بہت مختصر ہے، صرف 2 قدم کا راستہ ہے جنت کا. پہلا قدم اپنے نفس پر رکھو، اس کو کچل دو، اگلا قدم تمہارا جنت کے اندر ہے. اب ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دینی ماحول میں آتے ہیں، علماء کا بیان سنتے ہیں، یا تعلیم کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں، یا ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، تو یہ جو نورانی اور دینی ماحول ہوتا ہے یہ نفس کے لیے موت ہے. اس میں نفس اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ بالکل ادمرا ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم مسجد والے ماحول میں کئی دن رہتے ہیں، پورے دن اعمال میں شریک ہوتے ہیں، دین کی باتیں ہمارے دل میں آتی ہیں، تو ہمارا نفس جو ہے نیم مردہ ہو جاتا ہے. اب ہمیں نیکیوں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں آتی ہے، ہمیں پچھلے گناہوں پہ ندامت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے یہ جو نفس مرتا نہیں، کمزور پڑ جائے گا. آپ نفسانی خواہشات کو دبائیں گے، مار مار کے اس کو ادمرا تو کر دیں گے، مگر وہ ختم نہیں ہوتا. پھر جیسے ہی وہ اس ماحول سے نکلتا ہے تو دھیرے دھیرے پھر وہ پاورفل ہو جاتا ہے، اور پھر وہی گناہوں کے جذبات، گناہوں کی طرف میلان، نمازوں میں سستی اور نیک کاموں کے اندر سستی پھر آنے لگتی ہے. اسی لیے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک لکڑہارا تھا جو جنگل سے لکڑیاں لے کر آتا تھا. تو سردی کا زمانہ تھا اور جنگل کھلا ہوتا ہے، وہاں ٹھنڈ بھی زیادہ ہوتی ہے. تو ایک مرتبہ جب وہ لکڑیاں لے کر آیا تو اس میں ایک سانپ بھی آ گیا. گھر میں لا کے اس نے جو اپنی لکڑیاں زمین پہ ڈالی تو اس میں وہ سانپ بھی نکلا، مگر وہ سانپ جو ہے مرا ہوا تھا، بالکل بے جان تھا. اس نے یہ سوچ کے کہ یہ تو مرا ہوا ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور اپنا رات کے وقت جو ہے سو گیا. جب گھر کے اندر گھر پیک ہوتا ہے، وہاں گرمی ہوتی ہے، جب سانپ کا ٹھنڈک میں جو جمع ہوا تھا، جب وہ ٹھنڈک کا اثر کم ہوا اور اس کو گرمی ملی تو دھیرے دھیرے اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی. اور جب حرکت پیدا ہوئی تو اس نے پھر رینگنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آ کے وہ لکڑہارا جو سو رہا تھا اس کو ڈس لیا. اب سارے گھر والے پریشان کہ یہ تو مرا ہوا تھا. تو جواب یہ کہ یہ مرا ہوا نہیں تھا، ادمرا تھا. جیسے ہی اس کو گرمی ملی اور ماحول ملا، یہ پھر جو ہے ایکٹیو ہو گیا. اسی طرح ہم نفس کی طرف سے کبھی بے فکر نہ ہو. جب ہم دینی ماحول میں بیٹھتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، مسجد والے ماحول میں کئی دن گزارتے ہیں، تو ہمارا نفس جو ہے وہ بے جان ہو جاتا ہے اور پھر ہمیں نیک کاموں کا شوق محسوس ہوتا ہے، گناہوں کی بے رغبتی محسوس ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی ہم ماحول سے نکلتے ہیں پھر یہ نفس تگڑا ہو جاتا ہے. لہذا علماء نے کہا کہ ہمیشہ نفس کی طرف سے کبھی بے فکر نہیں ہونا چاہیے اور اس کو مارنے کی اور نفسانی خواہشات کو قربان کرنے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے. اب یہ نفس جو ڈنک مارتا ہے، شیطان جو کچوکے لگاتا ہے، تو ان کا جو زہر ہے اس زہر کا علاج کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے پوائزن
جتنے زہر اس دنیا میں پیدا کیے ان کا تریاق بھی پیدا کیا، ان کا علاج بھی پیدا کیا۔ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری کی دوا ہے۔ تو یہ جو نفس کا زہریلا ڈنک ہے، تو اس کے اس پوائزن کا کیا علاج ہے؟ تو علماء کرام نے فرمایا کہ نفس و شیطان کے اس زہریلے اثرات کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے جو تریاق بنایا ہے وہ توبہ اور استغفار ہے۔ کتنا زہریلا ڈنک مارا ہو اور کتنے بڑے سے بڑے گناہ اس نے اس زہریلے اثرات کے نتیجے میں کیے ہوں، ایک مرتبہ دو آنسو ٹپکا کر تنہائی میں بندہ اللہ کے سامنے اپنی آہیں نکال گئے، اللہ اس کے سارے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کسی اللہ والے نے کہا کہ دولتیں مل گئی ہے آہوں کی، یہ آہیں جو ہیں اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دولتیں مل گئی ہے آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی۔ جب یہ آہ مل گئی اللہ کے سامنے، اگر بندے کو رونا آ گیا تو اب سارے اس کے گناہوں کے اوپر معافی کا قلم پھیر دیا جائے گا۔ جس طرح پوائزن انسان کے جسم میں جانے کے بعد اگر اس کا تریاق استعمال کر لیا جائے تو فوراً زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح گناہ کرنے کے بعد اگر بندہ توبہ کر لے تو حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جس طرح زہر کا اثر، پوائزن کا اثر بالکل ختم ہو جاتا ہے، گویا کہ زہر انسان کے جسم میں گیا ہی نہیں، اسی طرح التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے سامنے استغفار کرے گا تو اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں پائے گا۔ یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو پائے گا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ رحمت حق بہا نمی جوید، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، بہانے سے اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ ارے کوئی اللہ کے سامنے رونے والا تو ہو، تہجد کے وقت اٹھ کر تنہائی میں مصلی پر بیٹھ کر دو قطرے آنسوؤں کے اللہ کے سامنے کوئی ٹپکانے والا تو ہو، پھر دیکھو اللہ کی رحمت کیسے جوش میں آتی ہے۔ رحمت حق بہانے میں جو ہے، اللہ کی جو رحمت ہے وہ بہانے تلاش کرتی ہے۔ بنو اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے صحیح مسلم کے اندر، کہ بنو اسرائیل کا ایک شخص، اس زمانے کا جو مذہب آسمانی تھا وہ عیسائیت تھا، تو وہ عیسائی تھا، اس نے اپنی زندگی میں 99 قتل کیے۔ کتنے قتل کیے؟ 99 اس نے مرڈر کیے۔ اور پھر اس کے دل میں یہ آیا کہ میری زندگی تو ظلم سے بھری ہوئی ہے، اگر میں اسی حال میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا۔ وہ ایک عیسائی راہب کے پاس، عیسائی عالم کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میری توبہ کی کوئی شکل ہے؟ کیا میرا اتنا بڑا جرم اس کے معاف ہونے کی کوئی صورت ہے؟ تو اس راہب کو بڑا غصہ آیا، وہ جلالی ہوگا، اس نے کہا نہیں، تمہاری توبہ نہیں ہو سکتی۔ 1 2 4 5 10 قتل ہوتے، ہم سوچتے 99 قتل تو نے کر دیے، لہذا تیری توبہ کی کوئی شکل نہیں۔ اب یہ مایوس ہو گیا، اس نے سوچا کہ جب میری توبہ ممکن ہی نہیں ہے تو اس نے جو ہے اس راہب کو بھی قتل کر کے اپنی سینچری پوری کر لی۔ لیکن پھر بھی اس کے دل میں توبہ کا ایک شوق باقی تھا،
تو ایک دوسرے عالم کے پاس گیا اور اس کو سارا واقعہ بتایا. تو وہ عالم جو تھے انہوں نے صحیح بات بتائی. انہوں نے کہا کیوں نہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تم توبہ کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ جس بستی میں تم رہتے ہو یہ گنہگاروں کی بستی ہے. تمہیں اپنی اس بستی کو چھوڑ کر فلاں بستی جانا ہوگا جہاں صالحین کی بستی ہے، نیک لوگوں کی بستی ہے، اور وہاں رہ کر تمہیں نیک لوگوں کی صحبت میں ماں بقیہ زندگی گزارنی ہوگی. کیونکہ یہاں کا جو ماحول ہے، یہاں کے ماحول میں جو تمہارا نفس ہے وہ ایکٹیو رہے گا. تم بعد میں پھر گناہ کرو گے. جب اچھے ماحول میں جاؤ گے، نیک لوگوں کی صحبت میں جاؤ گے، تو وہاں یہ تمہارا نفس جو ہے مغلوب ہو جائے گا. پھر وہاں تمہارے لیے اس توبہ پر قائم رہنا آسان ہوگا. چنانچہ اس نے توبہ کی اور اس بستی کے لیے نکل پڑا. ابھی وہ راستے میں تھا کہ اس کی موت آ گئی، مر گیا. اب جیسے ہی وہ مرا تو ادھر عذاب کا فرشتہ پہنچا اس کو لینے کے لیے، روح لے جانے کے لیے. ادھر جو ہے رحمت کا فرشتہ پہنچا. اب دونوں میں بحث ہو گئی. رحمت کے فرشتے نے کہا کہ بھائی اس نے تو توبہ کر لی اور اپنی توبہ کی تکمیل کے لیے یہ صالحین کی بستی کی طرف جانے بھی لگا، سفر بھی اس نے شروع کر دیا، لہذا میں اس کی روح لے کے جاؤں گا. عذاب کے فرشتے نے کہا کہ نہیں، ابھی یہ اس بستی میں پہنچا نہیں ہے، لہذا اس کی توبہ مکمل نہیں ہوئی، اور چونکہ اس نے 100 قتل کر رکھے ہیں لہذا میں عذاب کا فرشتہ ہوں، میں اسے لے کے جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ جس جگہ اس کی باڈی پڑی ہوئی ہے وہاں سے دونوں بستیوں کو ناپو، اسکیل کرو، دیکھو یہ گنہگاروں کی بستی کے زیادہ قریب ہے یا صالحین کی بستی کے زیادہ قریب ہے. تو جب اس کو ناپا گیا، اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کو سکھانے کے لیے، تعلیم کے لیے یہ سارے طریقے اختیار کرتے ہیں. چنانچہ وہ تھوڑا سا صالحین کی بستی کے قریب تھا. جب موت آ رہی تھی اس وقت صالحین کی بستی سے دور تھا، لیکن مرتے مرتے بھی وہ زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے چند قدم آگے بڑھ گیا. چنانچہ اب یہ صالحین کی بستی کے زیادہ قریب ہو گیا. اللہ تعالیٰ، وہی بات جو میں نے کہی، رحمت حق بہانے میں جو ہے، اللہ کی جو رحمت ہے وہ بہانے تلاش کرتی ہے. چنانچہ حکم ہوا رحمت کے فرشتے کو کہ تم اس کو لے کر جاؤ. تو میں یاد کر رہا تھا کہ ہمیں اولاً تو اپنے نفس کا مقابلہ کرنا ہے، دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. لیکن اگر ہم سے اس مقابلے کے اندر ہم کمزور پڑ جائیں اور شیطان ہمیں ڈنک مار دے زہریلا، اور نفس ہمیں زہر کا ڈنک مار دے، اور میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی، اب آ رہی ہے؟ اب میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. تو اب اگر ہمیں جو ہے نفس نے زہریلا ڈنک مار دیا اور اس کے پوائزن اور زہریلے اثرات کے نتیجے میں ہم سے گناہ ہو گئے، تو اب ہمیں فوراً اس کے تریاق کی فکر کرنی ہے، اس زہر کے اثر کو ختم کرنا ہے. اور وہ کیسے ختم ہوگا؟ توبہ اور استغفار سے. یہ دونوں تقریباً ایک چیز ہے. توبہ اصل ہے، استغفار جو ہے یہ توبہ کا راستہ ہے. استغفار کے لیے ہمیں استغفار کیسے کرنا ہے؟ اس کی جو ہے 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ جس گناہ سے ہم توبہ اور استغفار کر رہے ہیں ہم اس گناہ کو چھوڑیں. گناہ ہمارا جاری ہے اور ہم توبہ استغفار کر رہے ہیں، تو کیسے ممکن ہے توبہ قبول ہوگی؟ اب ایک آدمی جو ہے وہ شراب پی رہا ہے، اور شراب بھی پی رہا ہے ساتھ میں توبہ بھی کر رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ.
تو کیا توبہ قبول ہوگی؟ نہیں. اس کو حکم ہے پہلے شراب چھوڑو. شراب کا جو جام، شراب کا جو پیالہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کو پٹک کے زمین پہ مارو، اس کے بعد پھر توبہ کرو. تو سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ اس گناہ کو چھوڑو، اس سے الگ ہو جاؤ. دوسری شرط ہے کہ پھر اس گناہ پہ ندامت کرو، افسوس کرو، شرمندگی کا اظہار ہو کہ اللہ مجھے تیری یہ معصیت اور تیری یہ نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی. اور تیسری بات یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرو. اللہ یہ طے کرو کہ آئندہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گا. یہ 3 عناصر ہیں استغفار کی. ہم انشاءاللہ جب ان 3 شرطوں کو پورا کریں گے، نمبر 1 اپنے کو اس گناہ سے الگ کریں گے، نمبر 2 اس پر شرمندگی اور ندامت کا اظہار کریں گے، نمبر 3 آگے مستقبل میں اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کریں گے، تو انشاءاللہ ہماری توبہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گی. اور پھر وہ جو گناہ ہم سے ہوا ہے وہ ہمارے نامہ اعمال میں سے ڈیلیٹ کر دیا جائے گا، اس کو حذف کر دیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ نامہ اعمال میں وہ گناہ لکھا ہوا ہو، اس کے آگے لکھ دیا جائے کہ یہ گناہ معاف ہو گیا ہے. نہیں، اس گناہ ہی کو نکال دیا جائے گا، ڈیلیٹ کر دیا جائے گا. اب یہاں پر رک کر ایک بات سمجھ لیے. بعض مرتبہ ہم کسی گناہ کے عادی ہو جاتے ہیں تو وہ گناہ بار بار ہم سے ہوتا ہے. ہم ہزاروں مرتبہ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، لیکن پھر اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے مایوس کبھی نہیں ہونا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. مایوس ہونا اللہ کی رحمت سے بہت بڑا جرم ہے. ایک گناہ آپ 1 کروڑ مرتبہ کریں اور ہر مرتبہ اس گناہ کے بعد آپ نے توبہ کی، اس کے بعد پھر آپ اس گناہ میں مبتلا ہوئے اور کروڑوں اربوں مرتبہ آپ سے وہ گناہ ہو گیا ہے، پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں. اولاً تو گناہ سے بچنے کی کوشش کریں. گناہوں سے بچنا، شیطان اور نفس کا مقابلہ کرنا ہر ایمان والے کے اوپر فرض عین ہے. لیکن اگر ہو جائے گناہ تو کبھی مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت کا دروازہ، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. توبہ کا دروازہ تو کب بند ہوگا؟ جب قیامت آئے گی اور سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے سورج نکلے گا قیامت کے دن. تو جب مغرب سے سورج نکلے گا تب حدیثوں میں آتا ہے کہ اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور ہر انسان کی زندگی میں آخری سانس تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو اب ایک گناہ ہم سے جب بار بار ہو جاتا ہے تو اب ہم مایوس ہونے لگتے ہیں کہ بھائی یہ 2 شرطیں تو پوری ہو گئی آسانی سے کہ ہم نے گناہ سے اپنے کو الگ کر لیا، ندامت بھی ہوتی ہے، لیکن یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں ڈر لگا رہتا ہے کہ ہم پھر یہ گناہ کریں گے کیونکہ کروڑوں مرتبہ کر چکے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اگر جب ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے، لیکن ساتھ میں ہمیں یہ بھی خیال آ رہا ہے کہ ہم پھر اس میں مبتلا ہو جائیں گے، تو یہ جو ڈر ہے، اندیشہ ہے دوبارہ مبتلا ہونے کا، یہ ہماری اس شرط کے منافی نہیں ہے. ہمارا کام تو ارادہ کرنا ہے اور اپنی توبہ کو کمپلیٹ کرنا ہے. آگے کا اگر ہمیں اندیشہ لگا ہوا ہے، ڈر لگا ہوا ہے، تو اس سے آپ کی توبہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی. آپ تو اپنی طرف سے پورا پکا ارادہ کر لیں، اللہ سے اس پر مدد مانگیں کہ اللہ تیری مدد کے بغیر میں کوئی گناہ نہیں چھوڑ سکتا، اور آپ کی توبہ کمپلیٹ ہو گئی. انشاءاللہ وہ گناہ جو کروڑوں مرتبہ آپ کر چکے ہیں وہ آپ کے نامہ اعمال میں سے ڈیلیٹ کر دیے. دوبارہ پھر ہو گیا گناہ، پھر توبہ کریے، پھر ہو گیا گناہ، پھر توبہ کریے. یہ توبہ جو ہے تریاق ہے، نفس اور شیطان کے پوائزن کا یہ علاج ہے. اور اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو بندے کا متوجہ ہونا اور استغفار بہت پسند ہے. لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں. اور یاد رکھیے کہ یہ تو 3 شرطیں ان گناہوں کی ہیں
جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے. لیکن اگر ہمارا گناہ ایسا ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، ہم نے کسی کو مارا ہے، ہم نے کسی پہ ظلم کیا ہے، ہم نے کسی پہ زیادتی کی ہے، ہم نے کسی کے خلاف سازش کی ہے، ہم نے کسی کی غیبتیں کی ہے، ہم نے کسی کو دھوکہ دیا ہے، ہم نے بھری محفل میں کسی پہ طنز کیا ہے، اس کے دل کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے، تو یہ حقوق العباد ہے. یہ بہت نازک مسئلہ ہے. تو اب یہاں ان 3 شرطوں کے ساتھ ساتھ ایک چوتھی شرط بھی ہے، اور وہ چوتھی شرط کیا ہے کہ یا تو وہ حق ادا کیجئے جو آپ نے کسی بندے کا مارا ہے، یا اس سے معاف کرائیے. جب تک وہ حق ادا نہیں ہوگا یا وہ حق معاف نہیں ہوگا، آپ کا یہ گناہ اور اس گناہ کی توبہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی. لہذا حقوق العباد کے سلسلے میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم بہت زیادہ احتیاط کریں. کبھی کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کی برائی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کے اوپر طنز کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، یہ تمام عادتیں ایسی ہیں جو ہمارے ایمان اور اعمال کو برباد کرنے والی ہیں. اور اللہ کے حقوق کی لائن کے گناہ، ان کی توبہ بہت آسان ہے، 1 منٹ کے اندر سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. لیکن حقوق العباد کی لائن کے جو گناہ ہیں، ان کے وبال سے نکلنا یہ بڑا مشکل کام ہے. لہذا جب بھی کسی کے بارے میں غلط سوچیں تو پہلے اس بارے میں سوچ لیں کہ اس کے وبال سے میں کیسے بچوں گا. ہم سب کوشش کریں، ارادہ کریں، نیت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ 100% اپنے حقوق بھی ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور 100% حقوق العباد کو بھی ادا کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرما. آج کل ہم لوگ پریشان ہیں. زمانہ جتنا مادی اعتبار سے ترقی کر رہا ہے اور جتنے وسائل روز بروز ماڈرن ہوتے چلے جا رہے ہیں اور سہولیات ایسی سامنے آ رہی ہیں کہ ہمارے جو بڑے ہیں ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اتنی زندگی کو آسان بنا دیا گیا. اب تو میں سمجھتا ہوں بس یہی کسر رہ گئی ہے کہ ایک مشین ایسی بھی ایجاد ہو جائے جو انسان کے منہ میں لقمہ بھی ڈال دے. ہاتھ کو استعمال کر کے لقمہ بنا کے منہ میں لینے کی بھی ضرورت نہ پڑے. لیکن جو زمانہ ترقی کر رہا ہے، وسائل اور سہولیات اور فیسلٹیز میں اضافہ ہو رہا ہے، انسان جو ہے اس کے ٹینشن میں کوئی کمی نہیں. ہر ایک کے ساتھ مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں. سب سے پہلا پیٹ کا مسئلہ، مالی مسائل، بچوں کے مسائل، ان کی بیماریاں، ان کی تعلیم، ان کا مستقبل، ان کی تربیت، اور اس کے علاوہ دنیا جہان کے ہمارے کام. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ٹینشن فری ہو. لہذا ہمارے ان تمام دنیا کے مسائل کا حل اللہ نے توبہ استغفار میں رکھا ہے. بس میں آخری حدیث پڑھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے. ہم اس حدیث پہ غور کریں تو ہمارے تمام جتنی بھی دنیا کے مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں اور جتنے بھی ہمارے ٹینشن ہیں، سب کا حل اللہ تعالیٰ نے استغفار میں رکھا ہے. حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من لزم الاستغفار، جو استغفار کی پابندی کرتا ہے، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کو نکال دیتے ہیں. ہر تنگی، ہر پریشانی، ہر پرابلم حل ہو جاتی ہے. وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ہر غم، ہر ٹینشن اللہ اس کا دور کر دیتے ہیں. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق اور مال و دولت اتنا دیتے ہیں جتنا اس کو تصور بھی نہیں ہوتا. لہذا ہم سب کو چاہیے کہ توبہ کا اور استغفار کا اہتمام کریں. کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ تو ہم 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کے، گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اور روزانہ کم از کم 100 مرتبہ ہم استغفار پڑھیں. لیکن استغفار جو ہے وہ
جیسا کہ رابعہ عدویہ نے فرمایا کہ استغفارنا یحتاج الی الاستغفار الکثیر، ہم تو استغفار بھی ایسے بے دھیانی کے ساتھ کرتے ہیں کہ اس کے لیے خود استغفار کی ضرورت ہے۔ کمپنی کا مالک آپ سے ناراض ہو جائے، آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، آپ اس سے معافی مانگنے اس کے آفس جائیں، آپ کی کیا حالت ہوگی؟ ندامت ہوگی، عاجزی ہوگی، چہرے پہ مسکنت ہوگی، آپ با ادب کھڑے ہوں گے اور تب جا کے آپ سوری بولیں گے۔ تو وہ یہ کمپنی کا مالک تو آپ کو چند ٹکے دیتا ہے، وہ احکم الحاکمین جس کی نعمتوں میں آپ کی پوری زندگی ڈوبی ہوئی ہے، آپ اس کی کتنے بڑے بڑے حکموں کو توڑتے ہیں۔ ہم اس کے پاس جا رہے ہیں توبہ کرنے کے لیے، ہماری کیسی کیفیت ہونی چاہیے؟ عاجزی ہو، ندامت ہو، آنکھوں میں ہمارے آنسو ہو، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے، احکم الحاکمین کے سامنے ہم توبہ کریں۔ ہم اگر بے دھیانی سے توبہ کریں گے، بعض مرتبہ میں دیکھتا ہوں مسجد میں جیسے امام صاحب نے سلام پھیرا، بہت سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ توبہ ہے؟ یہ تو بدتمیزی ہے، اور یہ وہ استغفار ہے کہ جس کے لیے ہمیں اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا ہم دھیان کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ روزانہ 100 مرتبہ استغفار کریں۔ استغفر اللہ جو ہے، ہم استغفر اللہ، یہ مختصر استغفار ہے، ہم یہی پڑھ لیں۔ اور ایک سید الاستغفار ہے، استغفار کے جتنے بھی کلمات ہیں، الفاظ ہیں، ان کا سردار، جس کو حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سید الاستغفار کیا ہے؟ سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ حدیث میں آتا ہے صبح کو اگر کسی نے یہ سید الاستغفار پڑھ لیا اور شام سے پہلے موت آ گئی، سیدھا جنت، اور شام کو اگر پڑھ لیا اور صبح سے پہلے موت آ گئی تو سیدھا جنت۔ لہذا ہم سید الاستغفار، اس کو ہم گوگل میں تلاش کر سکتے ہیں، ہمیں پوسٹ مل جائے گی، ہم اس کو یاد کریں، دن میں صبح شام اس کو بھی پڑھیں، اور جو استغفار کے الفاظ ہیں ہم ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ یقین جانیے چند دنوں میں ہماری زندگی بدل جائے گی، ہماری زندگی میں سکون آ جائے گا، اور ہماری زندگی کے اندر راحتیں آ جائیں گی، ہماری ٹینشنیں، ہماری پریشانیاں، ہماری فکریں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالی ہمیں اتنا رزق عطا فرمائیں گے جو ہمارے شان و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.